کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک غریب لکڑہارے کی بھیگی ہوئی لکڑیوں نے اسے اتنا امیر بنا دیا جتنا وہ اپنی پوری زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر ایک معمولی سی نیکی میں ایسی کیا طاقت تھی جس نے جنگل کے ایک عام سے انسان کو بادشاہ کا خاص مہمان بنا دیا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ قدرت نے اس کے لیے کیا انوکھا انعام چھپا رکھا تھا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ بہت نیک اور محنتی انسان تھا۔ وہ اپنی بیوی صبا، اپنے ایک ننھے بیٹے اور اپنے وفادار گدھے کے ساتھ رہتا تھا۔ لکڑہارے کی زندگی بہت سادگی سے گزر رہی تھی، لیکن وہ ہر حال میں ہمیشہ خوش رہتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ روزانہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے ہی لکڑہارا بیدار ہو جاتا۔ وہ اپنی کلہاڑی اٹھاتا، اپنے گدھے کی رسی تھامتا اور گھنے جنگل کی جانب نکل پڑتا۔ جنگل کا راستہ تھوڑا مشکل تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہارتا۔ وہ پورا دن سخت دھوپ میں کام کرتا اور سوکھی لکڑیاں جمع کرتا تاکہ ان کو شہر لے جا کر بیچ سکے اور اپنا گھر چلا سکے۔ کچھ یوں ہی لکڑہارے کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، صبح ہمیشہ کی طرح لکڑہارا اپنی کلہاڑی لے کر جنگل گیا۔ اس دن لکڑہارے نے بہت زیادہ محنت کی اور بہت ساری لکڑیاں کاٹ لیں۔ سورج ڈھلنے والا تھا اور لکڑہارا تھک کر چور ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ جلدی سے یہ لکڑیاں شہر لے جا کر بیچ دے تاکہ آج گھر کے لیے کچھ اچھا کھانا لے جا سکے۔ اس نے ساری لکڑیاں گدھے پر لاد لیں۔ ابھی وہ جنگل سے نکلنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک نہایت بوڑھے آدمی پر پڑی۔ وہ بوڑھا آدمی بہت کمزور لگ رہا تھا اور بہت مشکل سے قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کا چہرہ بیماری اور تھکان سے زرد پڑ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ ایک قدم مزید چلا تو گر پڑے گا۔ لکڑہارے کو اس کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا اور وہ رک گیا۔ لکڑہارا فوراً اس بوڑھے آدمی کے پاس گیا اور بڑے ادب سے پوچھا، بابا جان، آپ اس سنسان جنگل میں اس حال میں کہاں جا رہے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے کمزور آواز میں جواب دیا، بیٹا، میں بہت بیمار ہوں اور دور کے گاؤں سے شہر جا رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے وہاں ایک حکیم صاحب رہتے ہیں جو علاج کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ میں رات ہونے تک شہر نہیں پہنچ سکوں گا۔ یہ سن کر لکڑہارا سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے دل میں بوڑھے آدمی کے لیے درد اٹھا، مگر گھر کی فکر بھی اسے کھائے جا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ بوڑھے آدمی کو گدھے پر بٹھاتا ہے تو لکڑیاں کہاں رکھے گا؟ گدھا اتنا طاقتور نہیں تھا کہ دونوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ اگر وہ لکڑیاں نہیں بیچتا تو اس کی بیوی اور بچے آج پھر بھوکے سو جائیں گے۔ اچانک لکڑہارے نے فیصلہ کیا کہ وہ لکڑیوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس نے ساری لکڑیاں گدھے سے اتار کر ایک طرف رکھ دی اور بوڑھے آدمی کو بڑے پیار سے گدھے پر بٹھا لیا۔ پھر لکڑہارے نے کہا، بابا جان، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو شہر پہنچاؤں گا۔ اللہ ضرور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ آسان فرما دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے گدھے کی رسی تھامی۔ لکڑہارا گدھے کی رسی تھامے شہر کی جانب نکل پڑا۔ اس کے دل میں بوڑھے آدمی کی تکلیف کا بہت احساس تھا۔ راستے میں دھوپ بہت تیز تھی، لیکن وہ ہمت سے قدم بڑھاتا رہا۔ اسے اپنی لکڑیوں کی فکر تو تھی، مگر ایک مجبور انسان کی مدد کرنا اس کے لیے زیادہ ضروری تھا۔ وہ مسلسل اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اس کے گھر والوں کے لیے خیر کا کوئی راستہ کھل جائے۔ کافی دیر چلنے کے بعد آخر کار وہ شہر پہنچ گئے اور لکڑہارے نے بوڑھے آدمی کو حکیم کے پاس پہنچا دیا۔ بوڑھا آدمی بہت خوش ہوا۔ اس نے لکڑہارے کا ہاتھ تھاما اور ڈھیروں ساری دعائیں دیں۔ اس نے کہا کہ تم نے میری جان بچائی ہے، اللہ تمہاری تمام مشکلیں آسان کرے گا۔ پھر لکڑہارے کو سکون ملا کہ اس نے ایک نیک کام کیا ہے
مگر اب اسے خالی ہاتھ گھر لوٹنا تھا، جس کا اسے غم بھی تھا۔ جب لکڑہارا اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اپنی بیوی سبا کو کیا جواب دے گا۔ اس کے پاس نہ تو لکڑیاں تھیں اور نہ ہی گھر کے لیے آٹا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ اس کا ننھا بچہ آج رات کیا کھائے گا، لیکن اس کا ایمان تھا کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا، اس کی بیوی سبا نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ آؤ جلدی کھانا کھا لو۔ اپنی بیوی کی ایسی بات سن کر لکڑہارا حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ گھر میں تو کچھ نہیں تھا، پھر کھانا کہاں سے آیا؟ لکڑہارے نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا واقعی گھر میں کھانا موجود ہے؟ سبا نے خوشی سے بتایا کہ آج ایک نیک انسان ہمارے گھر آیا تھا جس نے ہمیں اناج تحفے میں دیا ہے۔ سبا نے بتایا کہ اس آدمی نے کہا کہ وہ بہت عرصے سے کسی حقدار کی تلاش میں تھا اور اسے ہمارا گھر بہت بہتر لگا۔ اس نے گندم کی کئی بوریاں دیں جو ہمارے لیے کئی ہفتوں تک کافی ہوں گی۔ یہ سن کر لکڑہارے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب اسی بوڑھے آدمی کی مدد کا صلہ ہے جو اللہ نے اسے اتنی جلدی اور اتنی خوبصورتی سے عطا کیا ہے۔ اس رات لکڑہارا بہت خوش تھا۔ اس نے وضو کیا اور اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے تو غیب سے اس کی اپنی مدد ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آئے گا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اس کی بیوی اور بیٹا بھی پیٹ بھر کھانا کھانے کے بعد سکون سے سو گئے۔ اگلی صبح لکڑہارا دوبارہ جنگل گیا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی لکڑیاں کاٹنا شروع کیا تاکہ بارش ہونے سے پہلے شہر پہنچ سکے۔ ابھی اس نے لکڑیاں جمع ہی کی تھیں کہ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ اپنے گدھے کے ساتھ ایک بڑے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، مگر بارش اتنی تیز تھی کہ اس کی لکڑیاں پوری طرح بھیگ گئیں۔ لکڑہارا تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اب یہ گیلی لکڑیاں کون خریدے گا، لیکن پھر اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ کافی دیر بعد جب بارش دوبارہ رکی تو اس نے وہ گیلی لکڑیاں گدھے پر لاد لیں اور اللہ کا نام لے کر بازار کی طرف چل پڑا۔ جب وہ بازار پہنچا تو لوگ گیلی لکڑیاں دیکھ کر منہ بنانے لگے۔ کوئی کہتا کہ یہ تو جلیں گی نہیں اور کوئی اسے سستے داموں میں مانگ رہا تھا۔ لکڑہارا اداس ہو گیا کیونکہ شام ہو رہی تھی اور اب تک ایک بھی لکڑی نہیں بکی تھی۔ وہ لکڑیاں واپس لے جانے کا سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک امیر آدمی اس کے پاس آیا جس کے کپڑے بہت قیمتی تھے اور وہ کوئی بڑا حکیم لگ رہا تھا۔ اس امیر آدمی نے پوچھا کہ کیا یہ لکڑیاں بارش کی وجہ سے گیلی ہیں؟ لکڑہارے نے سچ سچ بتا دیا کہ جی ہاں، یہ ابھی بھیگی ہیں۔ وہ آدمی خوش ہو کر بولا کہ مجھے اپنے خاص نسخے کے لیے ایسے ہی لکڑیاں چاہیے جو پانی میں بھیگی ہوئی ہوں۔ اس نے لکڑہارے کو ان لکڑیوں کی دگنی قیمت ادا کی۔ لکڑہارا حیران رہ گیا کہ اللہ نے پریشانی کو کس طرح رحمت میں بدل دیا۔ لکڑہارا جب ڈھیر سارے پیسے لے کر گھر پہنچا تو اس کی بیوی اور بیٹے بہت خوش ہوئے۔ اسے محسوس ہوا کہ دوسروں کی مدد کرنے سے زندگی میں کتنی برکت آتی ہے۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی کسی ضرورت مند کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کا دل سکون اور اطمینان سے بھر گیا اور اس رات اسے بہت ہی میٹھی اور پرسکون نیند آئی کیونکہ اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ اس دن کے بعد سے لکڑہارے کی زندگی بدلنے لگی۔ لکڑہارا محنت تو کرتا لیکن اب اس کی نظریں ہمیشہ کسی ایسے انسان کو تلاش کرتیں جس کو مدد کی ضرورت ہو۔ وہ اپنی روٹی میں سے بھوکوں کو حصہ دیتا
اور کمزوروں کا سہارا بنتا۔ گاؤں کے لوگ اس کی نیکی اور سچائی کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرنے لگے تھے۔ ایک دن جب وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر واپس آ رہا تھا تو اس کو ایک بہت ہی مدھم سی آواز سنائی دی۔ اسے لگا جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ اس نے اپنا گدھا وہیں روکا اور کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کی۔ وہ آواز پاس ہی موجود ایک پرانے اور بہت گہرے کنویں سے آ رہی تھی۔ وہ فوراً کنویں کی جانب بھاگا تاکہ دیکھ سکے کہ وہاں کون ہے اور کس کو مدد کی ضرورت ہے۔ جب وہ کنویں کے کنارے پہنچا اور نیچے جھانکا تو اسے ایک نوجوان نظر آیا جو وہاں پھنسا ہوا تھا۔ کنواں بہت گہرا تھا اور اس میں ٹھنڈا پانی موجود تھا۔ وہ نوجوان سردی سے کانپ رہا تھا اور بہت کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نوجوان بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگا رہا تھا تاکہ کوئی اسے وہاں سے نکال سکے۔ لکڑہارے نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیا اور اللہ کا نام لیا۔ لکڑہارے نے اپنے گدھے کو درخت سے باندھا اور اپنی مضبوط رسی نکالی۔ اسے معلوم تھا کہ کنویں میں اترنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اسے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے رسی کے سہارے اپنے آپ کو اندھیرے کنویں میں اتارنا شروع کر دیا۔ پانی بہت برفانی تھا، لیکن وہ ہمت کر کے اس نوجوان تک پہنچ گیا اور اسے سہارا دینے کے لیے مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ نوجوان ڈوبنے سے بچ سکے۔ اللہ کا نام لے کر اور پوری طاقت لگا کر لکڑہارے نے اس نوجوان کو کنویں سے باہر نکالنے کی کوشش شروع کی۔ یہ بہت مشکل کام تھا کیونکہ وہ نوجوان اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ لکڑہارے نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اسے اوپر کی جانب کھینچنے لگا۔ آخرکار اللہ نے اس کی مدد فرمائی اور وہ دونوں بحفاظت کنویں سے باہر زمین پر آ گئے جہاں تازہ ہوا چل رہی تھی۔ لکڑہارے نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ نوجوان بہت بیمار تھا، اس کے کپڑے پانی سے بالکل بھیگ چکے تھے۔ لکڑہارا اسے وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ رات ہونے والی تھی۔ اس نے اس نوجوان کو اپنے گدھے پر لادا اور اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سبا سے کہا کہ وہ مہمان کے لیے گرم جگہ تیار کرے اور کچھ گرم سوپ بنائے۔ پھر اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے مل کر اس اجنبی نوجوان کی دیکھ بھال اور خدمت شروع کر دی۔ وہ نوجوان کئی دنوں تک لکڑہارے کے گھر رہا۔ لکڑہارے نے اپنی تھوڑی سی جمع پونجی سے اس کے لیے دوائیاں خریدیں تاکہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو سکے۔ آہستہ آہستہ نوجوان کی صحت بہتر ہونے لگی اور اس کے جسم میں دوبارہ طاقت آنے لگی۔ نوجوان اس غریب خاندان کی نیکی کو دیکھ کر بہت حیران تھا کہ انہوں نے بغیر کسی لالچ کے ایک انجان شخص کے ساتھ اپنا کھانا بانٹا اور اس کی اتنی زیادہ خدمت کی۔ ایک دن اس نوجوان نے جس کا نام علی تھا اٹھ کر لکڑہارے کا شکریہ ادا کیا۔ نوجوان نے کہا کہ تم نے میری جان بچائی ہے اور میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم واقعی ایک بہت عظیم اور نیک انسان ہو۔ اس بات پر لکڑہارا مسکرایا اور کہنے لگا کہ اس نے یہ سب صرف انسانیت کے لیے کیا ہے۔ تب علی نے ایک بہت بڑا راز بتایا کہ میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ میں اس ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ لکڑہارا یہ سن کر بہت حیران رہ گیا۔ علی نے بتایا کہ اس کے والد یعنی بادشاہ سلامت ایسے بہادر اور نیک انسان سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ اگلے دن لکڑہارے کے غریب خانے پر ایک شاہی سواری آ کھڑی ہوئی جس میں خوبصورت پردے لگے تھے۔ علی نے لکڑہارے کو اپنے ساتھ محل چلنے کی دعوت دی۔ لکڑہارا خوشی اور تھوڑے سے خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بادشاہ سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب لکڑہارا شاہی سواری میں بیٹھ کر محل پہنچا تو اس کی آنکھیں وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ محل کی دیواریں سونے اور چاندی کی طرح چمک رہی تھیں اور ہر طرف خوبصورت باغ بنے ہوئے تھے۔ اتنی دولت دیکھ کر بھی
لکڑہارے کے دل میں ذرہ برابر لالچ پیدا نہیں ہوا۔ وہ اپنے پرانے کپڑوں میں بھی پورے وقار اور سادگی کے ساتھ شہزادے علی کے پیچھے چلتا رہا۔ محل کے بڑے دربار میں بادشاہ سلامت تخت پر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی لکڑہارا اندر داخل ہوا، بادشاہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور لکڑہارے کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے میرے بیٹے کی جان بچا کر مجھ پر بہت احسان کیا۔ میں تمہیں اس نیکی کا بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہوں۔ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، سونا، چاندی، زمین یا کوئی بڑا سرکاری عہدہ، سب تمہارا ہو جائے گا۔ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ لکڑہارے نے بہت ادب سے سر جھکایا اور بڑی عاجزی کے ساتھ بادشاہ سے مخاطب ہوا۔ اس نے کہا کہ عالی جناب، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور انسانیت کے لیے کیا تھا۔ مجھے اس کے بدلے میں کسی قسم کے دنیاوی مال و دولت یا انعام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے مجھے شہزادے کی جان بچانے کا موقع دیا اور وہ اب بالکل تندرست ہیں۔ بادشاہ لکڑہارے کی یہ بے نیازی دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور مانگے۔ تب لکڑہارے کو اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کا خیال آیا جو پانی کی کمی کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو میرے گاؤں میں پانی کا ایک کنواں کھدوا دیں تاکہ وہاں کی عورتوں کو دور سے پانی بھر کر لانے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ لکڑہارے کی یہ بے لوث بات سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ بادشاہ حیران تھا کہ اس غریب آدمی نے اپنے لیے کچھ مانگنے کے بجائے پورے گاؤں کی بھلائی کا سوچا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس گاؤں میں ایک نہیں بلکہ 3 بڑے کنویں کھدوائے جائیں۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے گاؤں میں بچوں کے لیے ایک بڑا اسکول اور ایک خوبصورت مسجد بنانے کا بھی شاہی فرمان جاری کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب لکڑہارا محل سے رخصت ہونے لگا تو بادشاہ نے اسے ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق تحفے میں دیا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری نیکی کا انعام نہیں بلکہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا دوستی کا تحفہ ہے۔ اس کو اپنے گھر جا کر ہی کھولنا۔ لکڑہارا وہ صندوق لے کر دوبارہ اپنی شاہی سواری میں بیٹھا اور اپنے چھوٹے سے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا دل اللہ کی نعمتوں پر بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ جیسے ہی شاہی سواری گاؤں پہنچی، تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ سب حیران تھے کہ یہ غریب لکڑہارا آج شاہی مہمان بن کر واپس آیا ہے۔ لکڑہارا سیدھا اپنے گھر گیا جہاں صبا اور اس کا بیٹا احمد بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے سب کو بادشاہ کی مہربانی اور گاؤں کے لیے کیے گئے اعلانات کے بارے میں بتایا تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب مسکرانے لگے۔ لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بچے کے سامنے وہ چھوٹا سا صندوق میز پر رکھا۔ جیسے ہی لکڑہارے نے اس صندوق کو کھولا، سب کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھیں۔ اس میں سونے کے چند سکے اور ایک کاغذ پر یہ لکھا تھا، یہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایک حقیر سا تحفہ ہے۔ لکڑہارے کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی زیادہ دولت خواب میں بھی دیکھی نہیں تھی۔ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ کے سپاہی اور مزدور گاؤں پہنچ گئے اور وہاں تعمیراتی کام شروع ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش تھے کہ اب انہیں پانی کے لیے میلوں پیدل نہیں چلنا پڑے گا۔ لکڑہارا خود بھی ان مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا تاکہ گاؤں کی بہتری میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا جس نے اسے اتنی عزت اور خوشی عطا فرمائی تھی۔ گاؤں کی قسمت بدل رہی تھی اور یہ سب اس غریب لکڑہارے کی ایک نیکی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ تھی ایک لکڑہارے کی کہانی۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کے دل کے کسی کونے میں گھر ضرور کی ہوگی۔
آپ لوگوں نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اس کہانی کا سبق کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ لوگ کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب ملتے ہیں کسی اور دوسری نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔